انسان کے لیے خود سے نیکی کرنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ رہے تو بہت ساری نیکیاں کر لیتا ہے۔ انسان کے لیے کئی دفعہ خود سے غلطی اور گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اس کا وقت گزرے کہ جن کی موجودگی میں وہ گناہ کر ہی نہ سکے، بلکہ گناہ کا سوچ بھی نہ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس طبیعت سے، اس فطرت سے آگاہی پر انسان کو حکم دیا کہ تو سچوں کی سنگت اختیار کر، سچوں کے ساتھ رہ، ان کی صحبت اختیار کر۔ ہمارے ہاں انسان کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتا ہے، اس کا طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ وہ کبھی سیکھنے کے لیے کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اردو بولنا کس سے سیکھا؟ پنجابی بولنا کس سے سیکھا؟ آپ کو انگریزی کیوں نہیں آئی؟ فارسی کیوں نہ آئی؟ عربی کیوں نہ آئی؟ اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو فالو کر رہے تھے جو عربی، انگریزی اور فارسی نہیں بولتے تھے، اردو پنجابی بولتے تھے۔ اگرچہ باقاعدہ انہوں نے بیٹھ کے آپ کو اس زبان کے قواعد و ضوابط نہ بھی بتائے ہوں، اور یہ نہ بھی کہا ہو کہ بیٹے تو میرا شاگرد ہے، تو پھر بھی جو زبان اماں بولتی ہے بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے، جو بولی والد صاحب بولتے ہیں بندہ، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ بغیر کسی شخص کے پیچھے چلے آپ رہ نہیں سکتے، آپ کو کسی کے پیچھے چلنا ہے، اور ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دنیا داروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جس طرف سارا زمانہ چل رہا ہوتا ہے ادھر چلتے ہیں۔ اور اب تو یہ پوزیشن بنی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا شروع کر لیا ہے کہ لوگ کس کو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، تو ہم بھی ادھر چل پڑتے ہیں۔ کسی نہ کسی کے پیچھے جو چلنا ہی ہے، تو بہتر نہیں بندہ داتا گنج بخش علی اجمیری کے پیچھے چلے، زیادہ اچھا نہیں کہ بندہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پیچھے چلے، اور وہ بہت ہی سیاںا نہیں جو کہتا ہے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے چلو، یہ زیادہ بہتر نہیں؟ کیوں ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان کے پیچھے چلو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اتنی بات رب کریم فرما دیتے تو لوگوں کو پتہ تھا کہ سیدھا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، بالکل پتہ تھا، لیکن فرمایا اپنی مرضی کی تشریح نہ کرو، تمہارا رب تمہیں وضاحت کر کے بتاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پہ رستے پہ چلو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی حیات کو سنیں، ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ان کی دیکھو، اگر آپ اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلیں گے نہیں نا، تو خالی اظہار نسبت سے آپ کو بھی نہیں مزہ آئے گا، بندہ ڈسٹرب رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی یار، بزرگ میرے ادھر جا رہے ہیں اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ طریقے پہ چلیں، طریقے پہ، یعنی خالی یہ کہہ دینا میرا فلانے سے بڑا رشتہ ہے، اس سے بات نہیں بنتی۔ اور یہ سمجھ لیں آپ دنیا داری کے لحاظ سے بھی اگر آپ کہیں نا کہ وہ فلانا آدمی میری برادری کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، تو فٹافٹ نہیں لوگ مانتے، پہلے دیکھتے ہیں کہ تیرا اور اس کا رہنا سہنا ایک جیسا ہے، رسم و رواج ایک جیسے ہیں، کیونکہ برادریوں اور قبیلوں کے طریقے آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لب و لہجہ، یعنی کہہ دیا جی میں چشتی ہوں، تو لوگ پوچھیں گے نا کہ تیرے اندر کوئی خواجہ صاحب والی بات بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ میں اس قبیلے سے ہوں جن کو نقش بندی کہا جاتا ہے، تو پوچھا جائے گا کہ حضرت باولک نقش بند بخاری، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، افکار کا بھی کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میں بڑا مضبوط سہروردی ہوں، تجھے پتہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتاب کون سی لکھی ہے؟ اس کا نام آتا ہے، ساری زندگی 11ویں دلائی، غوث پاک کا نام لیا، لیکن اگر غوث پاک کے 2 لفظ بھی ہمیں یاد نہ ہو، نہیں یاد ہوتے۔ پوچھ لیں کسی سے کہ غوث پاک کا کوئی قول سناؤ، نہیں یاد ہوتا، مزاج نہیں، طبیعت بس ٹھیک ہے، مزاج ہے ہمارا، ہم جدھر ساری دنیا چل رہی ہے ہم بھی ادھر چلتے۔ تعلیمات کو سمجھیں، ان کے طریقے کو سمجھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں، نانا بھی ولی ہیں، والد بھی ولی ہیں، پھپھی بہت بڑی ولی ہیں،
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سادات میں سے ہیں، حسنی حسینی ہیں، لیکن غوث اعظم نے کوئی غیر فطری کام نہیں ہمیں سمجھایا. غوث پاک نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، باقاعدہ 11-12 سال استادوں سے پڑھا. میں کیسے مان لوں اس شخص کو جو کہتا ہے میں علم لدنی والا ہوں جی، خالی دعا سے کام چل رہا ہے؟ او بھائی دعا سے کام چلتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن غوث پاک کے خاندان سے بڑا تو ولیوں کا خاندان ہی کوئی نہیں، تو دعا دے دے تو کام چل جاتا. انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اصول پڑھے، ان کو آگے پہنچایا. نہ کریں یہ ظلم قوم کے ساتھ، نہ کریں.